بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ششم۔ آج ہم اردو میں سبق نمبر 4 میانہ روی کی ریڈنگ کریں گے۔ سبق نمبر 4 میانہ روی۔ افراد و تفرید، انتہا پسندی، شدت اور بے اعتدالی ان خصوصیات میں شامل ہیں جن کو کبھی مفید اور پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا۔ اس کے برعکس میانہ روی اور اعتدال کو ہمیشہ قابل تعریف قرار دیا گیا ہے اور ہمیشہ دیا جاتا رہے گا۔ افراد و تفرید کا مطلب ہے کسی چیز کو بہت زیادہ یا بہت کم کر دینا، مطلب کسی بھی چیز میں کمی بیشی کرنا۔ میانہ روی اور اعتدال کا مطلب ہے برابری کرنا، ٹھیک ہے۔ افراد و تفرید چاہے زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو اور کسی کام میں بھی اس کا مظاہرہ کیا جائے، نتائج و اثرات کے لحاظ سے نقصان رساں اور مایوس کن ہوتی ہے۔ برے اعمال تو ایک طرف رہے، اچھے اعمال اور نیک افعال میں بھی انتہا پسندی اچھی اور مستحسن نہیں ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور اسی لیے اس کا دیا ہوا نظام حیات نہایت مکمل، متوازن اور ایک معتدل نظام ہے۔ افراد و تفرید کی اسلام نے کسی شعبہ زندگی میں بھی اجازت نہیں دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق کے اعلان کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی جانب بلانا شروع کیا، لیکن اس وقت عرب کے لوگ اس قدر بے راہ تھے اور کفر و شرک کی اتنی تاریکی میں تھے کہ حق کی روشنی میں ان کے لیے کشش نہ رہی تھی۔ بے راہ مطلب اسلامی روح سے وہ بالکل بے دخل تھے، وہ اسلام کے راستے پر چلنا نہیں چاہتے تھے۔ کفر و شرک آپ کو پتہ ہے گناہ ہے، یہ کفر و شرک یہ وہ گناہ ہے۔ کفر و شرک میں مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ ان کی بے حسی نے ان کو اس اعلان حق پر بھی کان نہ دھرنے دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ دین حق کی یہ آخری دعوت فیصلہ کن ہے۔ جو اس دعوت کو قبول کرے گا وہ رحمتوں اور نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور جو اس سرچشمہ فیض سے منہ موڑے گا وہ ذلت و رسوائی کے غار میں دھکیل دیا جائے گا اور خدا کے قہر سے نہ بچ سکے گا۔ اسلام کی امتیازی خصوصیات میں توازن و اعتدال اور میانہ روی شامل ہے۔ توازن و اعتدال اور میانہ روی یعنی کہ برابری۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم کو الکتاب کے علاوہ المیزان یعنی ترازو، جس کے دونوں طرف کے پلڑے برابر ہوں، بھی کہا گیا ہے، اور مسلمانوں کو امت وسط یعنی درمیان کی راہ چلنے والی امت کے خطاب سے نوازا گیا ہے۔ مسلمانوں کو امت وسط کہہ کر واضح کر دیا گیا ہے کہ درمیان کا راستہ اور اعتدال کا طریقہ ان کے نمایاں اوصاف میں شامل ہونا چاہیے۔ چنانچہ غلو سے پرہیز، انتہا پسندی سے گریز اور میانہ روی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، نہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھے رکھ، نہ اس کو بالکل ہی کھول دے کہ بعد میں حسرت زدہ بن کر بیٹھا رہ جائے۔ یہاں منشا یہ ہے کہ نہ تو آدمی اتنا کنجوس بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی دولت کو کسی چیز میں خرچ ہی نہ کرے، اور اپنے خاندان کی اور اپنے اعزاء کی جائز ضروریات بھی پوری نہ کرے، اور اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو بلا وجہ تکلیف میں مبتلا رکھے، اور نہ اتنا فراخ دست اور فضول خرچ ہو کہ بیجا خرچ کرے، نمود و نمائش میں پیسہ ضائع کرے اور آمدنی کا لحاظ کیے بغیر مصارف کو بڑھا لے۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں اور میانہ روی کے خلاف ہیں۔ دونوں صورتوں میں تکلیف ہے اور دونوں کا نتیجہ مایوسی اور تباہی ہے۔
بخل کی عادت انسان کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہونے دیتی اور فضول خرچی سے بالآخر انسان تنگ دست ہو کر دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اعتدال اور میانہ روی کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل برتتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل رہتے ہیں۔ معتدل یعنی برابر۔ دیکھیے کتنی صاف ہدایت ہے اور کس قدر وضاحت سے سمجھا دیا گیا ہے کہ میانہ روی مومن کی صفت ہے، صفت اچھائی ہے۔ مومن نہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، نہ ضروری خرچ کے موقع پر ہاتھ روکتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ مطلب فضول خرچی کرنا، اور ضروری خرچ کے موقع پر یعنی جب آپ کو کوئی ضروری چیز لینی ہوتی ہے تو آپ وہاں پر اپنا ہاتھ نہیں روکتے، اگر وہ آپ کی ضرورت ہے تو آپ اسے خرید لیتے ہیں، بلکہ معتدل رہتا ہے اور میانہ روی کو اپنا کر زندگی کو حسن و خوبی سے گزارتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور توازن و اعتدال کی اعلیٰ ترین مثال بھی ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ عبادت میں غلو برتنے لگے تھے اور پیروی حق کے جوش میں اعتدال کو نظر انداز فرمانے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا اور میانہ روی کی تلقین کی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اعتدال یعنی ہر کام کو افراط و تفریط کے بغیر کرنا نبوت کا 25واں حصہ ہے۔ یہاں افراط و تفریط کیا ہے؟ کمی بیشی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، لوگو میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو۔ یہ کن کا ارشاد ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا مگر تم تھک جاتے ہو۔ ہمارا دن رات کا مشاہدہ ہے کہ جو لوگ اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور شدت اور انتہا پسندی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، ان کی زندگی سے اعتدال کے ساتھ ساتھ امن و سکون بھی رخصت ہو جاتا ہے اور ان کے معاملات اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ان کی ساری قوتیں اور وقت کا بیشتر حصہ ان کے معاملات کو سلجھانے میں ہی صرف ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ راحت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنے معاملے میں میانہ روی کو ملحوظ رکھتے ہیں وہ مصائب میں مبتلا نہیں ہوتے۔ مصائب یعنی مشکلات، اور ان کے متعلقین اور احباب بھی ان سے شاکی نہیں ہوتے۔ میانہ رو افراد خود بھی پرسکون زندگی گزارتے ہیں اور دوسروں کے بھی کام آتے ہیں۔ میانہ روی سب کے لیے ضروری ہے اور ہر کام میں ضروری ہے۔ صرف دنیاوی معاملات اور معاشی مسائل میں میانہ روی مفید نہیں ہے، بلکہ دینی معاملات میں بھی اعتدال مستحسن ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے اور ایک مکمل نظام ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بے اعتدالی سے جو ایک غیر فطری کیفیت ہے بچنا چاہیے اور اس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے کہ جس میں حقوق اور فرائض کے درمیان توازن ہو، نہ اپنے فرائض کو فراموش کرنا یا ان سے غفلت برتنی چاہیے اور نہ اپنے حقوق سے اپنے نفس کو محروم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سختی کو پسند نہیں فرماتا، اس نے اپنے دین کو آسان بنایا ہے تاکہ لوگ سختی اور شدت سے گھبرا کر ترک دین پر مائل نہ ہوں۔ عبادات میں شدت اور غلو کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی چند دن تو جوش میں کثرت سے عبادت کرتا ہے، لیکن جوش ٹھنڈا ہو جانے پر سر سے عبادت اور فرائض کو ترک کر دیتا ہے۔
اسی لیے ہدایت فرمائی گئی ہے کہ میانہ روی کے ساتھ عبادت کرو تاکہ اس پر قائم رہ سکو۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزاری جائے تو مسلمان کا ہر فعل عبادت ہے۔ نماز روزہ تو عبادت ہی ہے، لیکن اگر حدود اللہ کا خیال رکھا جائے تو ہمارا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، پڑھنا، لکھنا، ملنا، ملانا، عزیزوں میں وقت گزارنا، روزی کمانا، خوش طبعی کرنا، غرض ہر کام عبادت ہے۔ اسی لیے ایک کام میں شدت اور دوسرے کاموں میں غفلت کسی طرح اچھی اور مستحسن نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بول چال اور گفتگو میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ میانہ روی یہی ہے کہ ہم رات کو بعد نماز عشاء جلد سو جائیں اور صبح فجر کی اذان کے وقت اٹھ جائیں۔ کھانے پینے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھوک اور ضرورت سے زیادہ کھا لیں، اور نہ یہ مناسب ہے کہ جسم ضروری غذا اور پانی سے محروم رہ جائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ عافیت اور صحت اسی میں ہے کہ ہم اعتدال کا راستہ اور میانہ روی اختیار کریں۔ سبق نمبر 4 میانہ روی، اس کی ہم ریڈنگ کر چکے ہیں۔ اگلی کلاس میں ہم اس کی مشق کریں گے۔ اللہ حافظ۔